اب میں آپ کے سامنے مسجد اقصی کے متعلق چند ضروری باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ مسجد اقصی ایک چھوٹی سی مسجد یا ایک جامع مسجد نہیں ہے، بلکہ ایک کمپاؤنڈ ہے، بہت بڑی باؤنڈری ہے۔ اس باؤنڈری کے اندر کا پورا حصہ مسجد اقصی کہلاتا ہے۔ اس مسجد کے اندر مسجد اقصی کے اندر تقریباً 7 مساجد ہیں، اور یہ جو آپ کے سامنے ہمیشہ گولڈن کلر کا جو مسجد اقصی دکھائی دیتا ہے، یہ حقیقتاً مسجد اقصی کا حصہ ہے، مسجد اقصی نہیں ہے۔ مسجد اقصی پورے حصے کا نام ہے۔ اس کے سینٹر میں ایک قبہ قائم ہے، اس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو یہ ایک نمونہ ہے، ایک شاہکار ہے اور فنکاری کا، لہٰذا اسی کو زیادہ تر میڈیا نے اور جریدوں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور اسی کے پڑوس میں مسجد القبلہ ہے، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ مسجد اقصی کے دروازے کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ مسجد اقصی کے دروازے جو مین گیٹ ہے وہ تقریباً 15 ہے، اور اس کے الگ الگ نام ہیں، جیسے باب الاسود، باب العتم، باب فیصل بھی کہا جاتا ہے، باب الولید کہا جاتا ہے، باب الناظر، باب الحدید، باب المتوضع، اور اسی کا نام باب المطہرہ، اسی طرح سے باب السلسلہ، اور اسی کو باب النبی بھی کہا جاتا ہے، باب النبی داود کہا جاتا ہے، باب المغاربہ، اور اسی کا نام باب البراق بھی ہے، باب النبی بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ 5 اور دروازے ہیں، جس کو الباب المفرد، الباب الثلاثی، الباب المسدوج، اور الباب الذہبی، اور اسی کو الرحمۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور دروازہ جو 15ویں نمبر کا ہے، اس کو باب الجنائز کہا جاتا ہے۔ اور مسجد اقصی کے 4 منارے ہیں، اور جس کے الگ الگ نام ہے، جیسے کہ میزانہ فخریہ، اس کا نام ہے، یا میزانہ باب المغاربہ کہا جاتا ہے، یہ اسلامی میوزیم کے ساتھ جنوب مغرب کونے میں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے میزانہ باب السلسلہ، مغربی سمت میں واقع ہے، اور میزانہ باب الغوانمہ شمالی مغرب کونے میں ہے، اور اسی طرح سے میزانہ باب الاسبات شمالی سمت میں ہے۔ یہ 4 منارے ہیں۔ اسی طرح سے گنبد یعنی قبہ کہا جاتا ہے، گنبد مسجد اقصی کے احاطے میں تقریباً 15 قبے ہیں، اور جن میں سے مشہور قبۃ السلسلہ ہے، قبۃ المعراج ہے، قبۃ النبی ہے، القبۃ النحویہ ہے، قبہ یوسف ہے، قبۃ الشیخ الخلیلی ہے، قبۃ الخضر ہے، قبۃ یوسف آغا ہے، قبۃ موسیٰ ہے، قبۃ سلیمان ہے۔ یہ ٹوٹل 15 قبے ہیں، یہ 10 مشہور ہے۔ اسی طرح سے 26 چبوترے ہیں، 26 چبوترے ہیں مسجد اقصی کے اندر، اور اس کے بھی الگ الگ نام ہیں، اور ان چبوتروں کا الگ الگ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشہور جو چبوترے ہیں، جیسے سلیمان سبیل والا چبوترا ہے، عشاق النبی چبوترا ہے، قبہ سلیمان چبوترا ہے، الظاہرہ چبوترا ہے، علاء الدین بصیری چبوترا ہے، قیتبائی سبیل والا چبوترا ہے، الکرک چبوترا ہے، اس پر کھڑے ہو کر الکرک پہاڑ نظر آتے ہیں۔ لہٰذا یہ مختلف قبے ہیں، منارے ہیں، اور اس کے علاوہ چبوترے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مسجد اقصی کے اندر مساجد کی، تو 7 مسجدیں ہیں، ذیلی مساجد 7 ہیں۔ جو پہلے نمبر پہ مسجد ہے المسجد القبلہ، یہ حرم اقصی کے جنوب میں قبلہ کی جانب مسقف مسجد ہے۔ قبلہ کی جانب ہونے کی وجہ سے اس کا نام الجامع القبلہ یا المسجد القبلہ نام دیا گیا۔ مسجد کو مرکزی مسجد سمجھا جاتا ہے، جہاں سے جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح مردوں کے لیے نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ یہی ہے، جہاں امام کی اقتداء میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور اسی میں مرکزی محراب اور ممبر ہیں۔ یہ مسجد القبلہ ہے۔ اور اسی طرح سے اس مسجد کو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 15 ہجری میں فتح اسلامی کے موقع پر بنوایا تھا۔ اس وقت اس کے اندر تقریباً 1000 نمازیوں کی گنجائش تھی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تجدید اور توسیع کی، پھر تقریباً 3000 نمازوں کے لیے یہ کافی ہو گئی۔ جب صلیبیوں نے القدس پر قبضہ کر لیا، یعنی شہر القدس بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، تو انہوں نے اس مسجد کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے کو انہوں نے دفتر بنا لیا، دوسرے حصے کو سپاہیوں کے لیے قیام گاہ بنا لیا، اور تیسرے حصے کو کنیسہ بنا لیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حصے المسجد القبلہ کو فتح کیا، اور پھر 1187 عیسوی میں مسجد میں ترمیم کی، پھر دور عثمانی تک باقی رہا۔
ترمیم اسی طرح سے باقی رہا۔ موجودہ زمانے میں فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کے بعد یہ مسجد یہودیوں کے ذریعے مسلسل بے حرمتی اور نقصانات کا نشانہ بنتی رہی۔ اس کے نیچے سرنگیں بنانے اور کھدائی کا کام جاری ہے۔ آتش زنی کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جس سے اس مسجد کو کافی نقصان پہنچتا رہا ہے اور اس کے تقدس کو پامال کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ جو مسجد ہے اس کو مسجد مروانی یا مسلح مروانی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اقصی کے جنوب مشرقی جانب واقع ہے۔ مسجد اقصی کا یہ حصہ پہلے التسویۃ الشرقیہ کے نام سے مشہور و معروف تھا۔ امویوں نے اس کو اصلاً اس لیے بنایا تھا کہ پورے جنوبی حصے کو برابر کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ حصہ دوسرے جنوبی حصے کے مقابلے میں نیچے ڈھلوان میں تھا۔ مسلح مروانی یا مسجد مروانی 16 دروں یعنی ہالوں پر مشتمل ہے۔ 16 ہال ہے اس میں۔ اس کا رقبہ 4000 مربع میٹر ہے۔ صلیبیوں نے مسجد اقصی پر قبضہ کرنے کے بعد اس مسلح مروانی کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا تھا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس کو بحال کیا، لیکن اس میں باہتمام نماز ادا نہیں کیا جاتا تھا۔ 1996 تک یہ اسی شکل میں رہا، لیکن 1995 میں ایک سازش کے تحت مسجد اقصی کو تقسیم کرنے کے سلسلے میں ایک خفیہ دستاویز تیار کیا گیا جس کے مطابق مسجد اقصی کے نیچے کا ڈھلوان حصہ یہود کے حصے میں اور اوپر کا حصہ مسلمانوں کے حصے میں آتا تھا۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں باقاعدہ نماز کا اہتمام ہو تاکہ مسجد اقصی کے کسی حصے کو بھی تقسیم کے عمل سے محفوظ رکھا جائے۔ اسی پس منظر میں پھر 28 ستمبر سن 2000 کو ایریل شیرون نے مسجد اقصی کا اعلانیہ دورہ کیا، جس کے رد عمل میں تحریک انتقاضہ شروع ہوئی۔ ایک موومنٹ انتقاضہ شروع ہوا۔ اہل قدس اور مضافات یعنی اس کے ارد گرد کے مسلمانوں نے اسلامی غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت سے مسلسل اس حصے میں نماز اور عبادت کے ذریعے آباد رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، اور یہ حصہ بھی ہمیشہ نمازیوں سے بھرا رہتا ہے، خاص طور پر رمضان اور ایام جمعہ کے موقع پر۔ اب نمبر 3 پر مسلح اقصی قدیم ہے۔ یہ مسجد قبلہ کے متصل نیچے واقع ہے، یعنی اس کے ڈائریکٹ نیچے واقع ہے۔ مسجد قبلہ سے ایک زینہ یہاں پہنچنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ جنوبی جانب 2 دروں پر مشتمل ہے، یعنی 2 ہالوں پر مشتمل ہے۔ ایک عمارت ہے۔ اس کو امویوں نے اس لیے تعمیر کیا تھا تاکہ جنوبی جانب شاہی محلات سے براہ راست مسجد کے اندر آنا ممکن ہو۔ اسی حصے میں مسجد قبلہ میں موجود گنبد کے لیے مضبوط ستون ہے۔ 1927 میں مصری بادشاہ ملک فاروق کے مالی تعاون سے اس میں بدلاؤ کیا گیا اور 1998 تک صرف مخصوص اوقات میں ہی اس کو کھولا جاتا تھا، لیکن 1998 میں اس کو عصر نو نماز کے لیے تیار کیا گیا۔ اس میں تقریباً 1000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ نمبر 4 پہ ہے مسجد قبۃ الصخرہ۔ یہی وہ مشہور قبہ ہے جس کو آپ اخبارات میں، جرائد میں، نیوز پورٹل میں، نیوز چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصی ہے۔ اس کا نام ہے مسجد قبۃ الصخرہ۔ یہ مسجد اقصی کا ایک اہم جز ہے، ایک اہم حصہ ہے جو شہر قدس یعنی شہر بیت المقدس کی مسجدوں میں ایک ممتاز ترین مسجد ہے۔ یہ فن معماری میں دنیا کی خوبصورت ترین عمارتوں میں سے ایک اہم عمارت ہے۔ اس کا گنبد اسلامی فن معماری کا ممتاز نمایاں شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس مسجد اور اس کے گنبد کو عبد الملک بن مروان نے تابعی جلیل حضرت رجا بن حویہ الکندی اور یزید بن سلام مولا عبد الملک بن مروان کی نگرانی میں تعمیر کرایا تھا، اور یہ سن 685 عیسوی اور 66 ہجری سے لے کر 72 ہجری 691 عیسوی اس کی تعمیر کا کام ہوتا رہا۔ قبۃ الصخرہ یعنی یہ جو آپ گولڈن کلر کا جو ڈوم دیکھ رہے ہیں، یہ ڈوم دیکھ رہے ہیں، قبۃ الصخرہ 8 کونوں پر مشتمل ایک خوبصورت عمارت ہے۔ اس کے 4 دروازے ہیں۔ اس کے اندرونی حصے میں ایک اور 8 کونی عمارت ہے اور درمیان میں ایک دائرہ ہے جس کے بیچ میں وہ پتھر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر لے جایا گیا۔ اسی پتھر کو صخرہ کہا جاتا ہے۔ وہی حیثیت ہے مسجد اقصی کے اندر جو حیثیت حجر اسود کی مسجد حرام کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ جو مسجد ہے مسجد البراق، یہ مسجد اقصی کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے موقع پر اپنی سواری البراق اسی جگہ باندھی تھی۔ یہود اس جگہ کو ہیکل سلیمانی کا ایک جز مانتے ہیں۔ اس حصے کو جمعہ کے دن صبح سے ہی اور بعض اہم مواقع پر کھولا جاتا ہے۔ سخت رطوبت یعنی کہ پانی کی وجہ سے سخت رطوبت
اور پانی کی وجہ سے اس کے بعض پتھروں میں دراریں پڑ چکی ہیں۔ مسجد البراق کے دروازے پر ہمیشہ اسرائیلی فوجیں موجود رہتے ہیں، جس سے نمازیوں کو وہاں پہنچنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ یہ مسجد البراق ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری براق کو باندھا تھا۔ چھٹے نمبر پہ مسجد ہے مسجد مغاربہ۔ یہ مسجد اقصیٰ کے جنوب مغربی کونے میں ہے، حائط البراق کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کے 2 دروازے ہیں۔ آج کل اس کا استعمال اسلامی میوزیم کی مختلف چیزوں کی نمائش گاہ کے طور پر ہوتا ہے۔ میوزیم کو رباط منصوری سے 1929 عیسوی میں اس مسجد میں منتقل کیا گیا، اس کو مسجد میں منتقل کیا گیا۔ یہ بات معروف ہے کہ اس کو صلاح الدین ایوبی نے 1193 عیسوی یعنی 590 ہجری میں بنوایا تھا اور اس میں نمازیں ادا کی جاتی تھیں۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پہ جامع النساء ہے یا مسجد النساء ہے۔ یہ عورتوں کے لیے نماز کی مخصوص جگہ ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصے میں واقع ہے اور اس کے جنوب مغربی حصے کو اس کے لیے خاص کیا گیا کہ آج یہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ مغربی حصہ اسلامی میوزیم کے تابع ہے، درمیانی حصہ میں الاقصیٰ مرکزی مکتبہ ہے اور مشرقی حصہ مسجد قبلہ کے تابع ہے، جس کو اسٹور کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ یہ جامع النساء ایک وسیع عمارت ہے جو مسجد قبلہ کی سطح سے کچھ بلندی پر واقع ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس کی تعمیر صلیبی دور میں بطور چرچ ہوئی تھی، جس کے بعد حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کے نماز پڑھنے کے لیے خاص کر دیا تھا۔ اور یہ 7 مسجدیں ہیں اور ان 7 مسجدوں کے علاوہ کچھ ملحقہ عمارتیں ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے ساتھ اور بھی بہت ساری عمارتیں ہیں، جن میں سے بہت زیادہ مشہور اور معروف کچھ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی دیکھ بھال اور انتظامی امور سے متعلق دفتریں ہیں، اسلامی میوزیم ہے، دارالقرآن الکریم ہے، مدرسۃ البنات ہے، مسجد اقصیٰ کا عمومی مکتبہ ہے، مخطوطات کی فوٹو کاپی کرنے کے لیے مائکرو فلم سسٹم کا شعبہ ہے، اوقاف اسلامی کے دفتریں ہیں، القدس اوقاف کے دفاتر ہیں، الاقصیٰ سیکنڈری مدرسہ وغیرہ ہیں۔ یہ سب عمارتیں مسجد اقصیٰ کی جنوبی، مغربی اور شمالی حصوں میں باب المغاربہ سے باب الاوسط تک واقع ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ کے اندر تقریباً 25 کنویں ہیں، ان میں سے 8 قبۃ الصخرہ کے صحن میں ہیں، جبکہ 17 مسجد قبلہ کے صحن میں ہیں۔ مسجد قبلہ اور قبۃ الصخرہ کے درمیان وضو کے لیے پانی کا ایک حوض ہے جس کا نام الکأس ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کے احاطے کے اندر بہت ساری سبیلیں بھی ہیں جس کے مختلف نام ہیں، الگ الگ نام ہیں۔ لہٰذا آپ کے سامنے مختصراً میں نے فلسطین اور القدس شہر، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا احاطہ، مسجد اقصیٰ کے اندر کون کون سی مسجدیں ہیں اور کیا کیا اس کی حیثیت ہے اور تاریخی حیثیت ہے اور اسلامی حیثیت ہے، یہ سب آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ انتظار کریں ہمارے دوسرے ویڈیو کا اسی مسجد اقصیٰ اور شہر القدس اور فلسطین کے متعلق کہ یہ کس طرح سے کیسے مسلمانوں کی میراث ہے، تراث اسلامی ہے، اور کس طرح سے یہودیوں نے اس کو قبضہ کیا اور اس پر کس طرح کی جنگیں ہوئی، کس طرح کی خونریزیاں ہوئیں اور کس طرح سے مسلمانوں کو یہاں سے دربدر جلا وطن کر دیا گیا اور وہاں کے مسلمانوں کی خود کی سرزمین سے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا، اور ہمیشہ آتش زنی ہوتی رہتی ہے، اسرائیل کی طرف سے حملے ہوتے رہتے ہیں۔ اور المیہ اس بات کا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر جو اسلامی حمیت کے حامل لیڈران جس کی کمی کی وجہ سے ہم اس تراث اسلامی کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا ہم صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ تلک الایام نداولها بین الناس، اس پر ہمارا یقین ہے اور ایمان ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے اندر، اور اس ویڈیو کے اندر ہم تفصیلاً تھوڑا اور آگے جا کر اس کی تاریخ اور اس کی اسلامی حیثیت اور یہودی نظریات اور عیسائی نظریات ان تمام کا جائزہ لیں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔